السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال ہفتم مشکات شریف کے طلباء، آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتا ہوں۔ فصل تنبیہ وهذا المبحث ينجر الى روایت الحدیث ونقله بالمعنى وفيه اختلاف، فالاکثرون على انه جائز ممن هو عالم بالعربیۃ وماہر في اسالیب الکلام وعارف بخواص التراکیب ومفہومات الخطاب لئلا يخطئ بزیادۃ ونقصان، وقیل جائز فی مفردات الالفاظ دون المرکبات، وقیل جائز لمن استحضر الفاظه حتى يتمكن من التصریف فیہ، وقیل جائز لمن يحفظ معانی الحدیث ونسی الفاظها للضرورة في تحصیل الاحکام، واما من استحضر الالفاظ فلا يجوز له لعدم الضرورة، وهذا الخلاف في الجواز وعدمه، اما اولویت روایت اللفظ من غیر تصرف فيها فمتفق علیہ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام نظر اللہ نظر اللہ، نظر اللہ نظر اللہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمع الحدیث، والنقل بالمعنى واقع في الكتاب الستة وغيرها، والعنانة چانانة۔ یہ اوپر میں جو ہے حدیث مدرج کا بیان ہوا۔ یہ حدیث مدرج جو ہے اس کی تعریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ راوی حدیث کے متن میں یا تو سند میں کسی کا کلام یعنی کسی صحابی کا یا تابعی کا کلام جو ہے وہ کسی خاص غرض اور مقصد کی وجہ سے داخل کر دے تو اس کو حدیث مدرج کہا جاتا ہے۔ اب اس حدیث مدرج کے سلسلے میں تفصیلات شیخ علیہ الرحمہ محقق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مختصر تفصیل حدیث مدرج کے بارے میں بتاتے ہیں، جو یہ پڑھی گئی عبارت کے اندر جس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ فصل جو ہے وہ تنبیہ والی فصل ہے، اس میں ایک بات کی طرف آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے، آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے، آپ اس بات کو سنیں سمجھیں اور یاد کریں۔ فرماتے ہیں ھذا المبحث ینجر الی روایت الحدیث ونقلہ بالمعنی، یعنی مذکورہ بحث سے، یعنی مدرج والی بحث سے، حدیث مدرج کی تعریف سے روایت الحدیث اور نقل الحدیث، حدیث کو روایت کرنا اور حدیث کو نقل کرنا بالمعنی، معنی کے ذریعے۔ متن حدیث کا چینج کر دیا جاتا ہے، یہ جو ایک قسم نکلتی ہے یہ نکلتی ہے بالمعنی، روایت الحدیث بالمعنی یا تو نقل الحدیث بالمعنی، اس سے یہ بحث نکلتی ہے۔ مطلب میں نے بیان کر دیا، ترجمہ، اور یہ بحث نکلتا ہے الی روایت الحدیث ونقلہ بالمعنی، روایت حدیث اور نقل حدیث، بالمعنی روایت حدیث سے اور بالمعنی نقل حدیث سے۔ یہ ہوا لفظی ترجمہ۔ یہ بحث یعنی مدرج کی بحث نکلتا ہے، یہ نکل کر کے آتا ہے کس کے ذریعے سے؟ روایت حدیث بالمعنی کے ذریعے سے اور نقل حدیث بالمعنی کے ذریعے سے۔ اب روایت حدیث بالمعنی اور نقل حدیث بالمعنی، اس سلسلے میں محدثین کرام کا اختلاف ہے، وفیہ اختلاف، اور یہ اختلاف صرف جواز اور عدم جواز کے بارے میں آگے عبارت میں آ رہی ہے، یہ اس کے قبول اور غیر قبول اس بارے میں نہیں ہے، جواز اور عدم جواز، جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ فالاکثرون، اکثر محدثین کی رائے یہ ہے علی انہ جائز ممن هو عالم، حدیث کے متن کو دوسرے کے الفاظ سے بدلنا، روایت کرنا، نقل کرنا، یہ جائز ہے ممن، اس شخص کے لیے ہوا عالم، جو عالم ہو بالعربیت، عربی زبان کا عالم ہو، وہ ماہر فی اسالیب الکلامی، اور اسالیب اسلوب کلام کا ماہر ہو، اسلوب کلام کا ماہر ہو، وہ عارف بخواص التراکیبی،
و مفہومات الخطابی، اور جو جاننے والا ہو ترکیب کی خاص کیفیتوں کو، وہ مفہومات الخطابی اور خطاب کے مفہومات کو، یعنی عربی زبان کا جو خاص ماہر ہو، فن نحو، فن صرف، فن بلاغت وغیرہ جو ہے، ان سارے فنونات پر جن کو مہارت حاصل ہو، ایسے شخص کے لیے روایت الحدیث بالمعنی یا نقل الحدیث بالمعنی جو ہے ان کے لیے جائز ہے۔ یہ اکثر محدثین کرام کی رائے ہے۔ لئلا یخطئ بزیادۃ و نقصان، تاکہ اگر وہ یعنی عربی زبان کا ماہر ہو، فنونات کا ماہر ہو، تو یہ آدمی جو ہے نقل حدیث میں اور روایت حدیث بالمعنی کے اندر جو ہے وہ نقصان اور زیادتی سے کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ اگر بڑھائے گا بھی تو جتنا بڑھانے کی ضرورت ہے، معنی حدیث کا معنی اور مطلب نہ بدلے اتنا ہی بڑھائے گا۔ اگر کم کرے گا تو اتنا کم کرے گا جس کی وجہ سے حدیث کا معنی اور مطلب کے اندر کوئی جو ہے خرابی نہیں آئے گی۔ وکیلہ ایک جماعت کی رائے یہ ہے جائز فی المفردات، فی مفردات الالفاظ، یہ روایت الحدیث بالمعنی یہ جائز ہے، صرف مفردات میں، الفاظ میں کر سکتے ہیں، دون المرکبات، مرکبات میں نہیں ہے، جملوں میں نہیں ہے۔ وکیلہ جائز لمن استحضر الفاظہ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کام یعنی روایت الحدیث بالمعنی یہ جائز ہے، مدرج کا کام جائز ہے اس شخص کے لیے جس کو حدیث کے الفاظ یاد ہو، لمن استحضر الفاظہ، جس کو حدیث کے الفاظ جو ہے وہ یاد ہو، حتی یتمکن من التصریف، تاکہ وہ تصرف کرے، جو تصرف کر رہا ہے وہ ممکن ہو۔ اس کے مرادف الفاظ سے، ایک الفاظ تو یاد ہے لیکن اس کے اندر ترمیم لا رہا ہے، الفاظ کو بدل رہے ہیں، تو جب بدلے گا تو اس کے مرادف لفظ جو ہے وہی لائے گا، تو حدیث کا الفاظ یاد ہونا۔ وقیل جائز لمن یحفظ معانی الحدیث، اور بعض محدثین نے کہا ہے، کچھ محدثین کی رائے یہ ہے کہ اس شخص کے لیے جائز ہے روایت الحدیث بالمعنی، اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو حدیث کے معنی اور ترجمہ جو ہے وہ یاد ہو، وہ نسیہ الفاظہا، اور الفاظ بھول گئے ہیں، الفاظ بھول گئے ہیں لیکن حدیث کا معنی جو ہے وہ، ترجمہ جو ہے وہ یاد ہے، مطلب یاد ہے، لہذا اس مطلب کے لیے عربی کا کوئی لفظ وہ لا سکتے ہیں۔ للضرورت، ضرورت کی بنیاد پر، کیا ضرورت؟ فی تحصیل الاحکام، احکام حاصل کرنے کے لیے۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَحْضَرَ الْأَلْفَاظًا، مَنِ اسْتَحْضَرَ الْأَلْفَاظَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ، اور جس کو حدیث کا الفاظ یاد ہو، جس راوی کو، ان کے لیے روایت الحدیث بالمعنی جو ہے یعنی حدیث کے الفاظ کو بدلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لعدم الضرورت، اس لیے کہ اب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بدلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ، یہ بدلنا جائز اور عدم جائز کے بارے میں یہ جو اختلافات بتائے گئے ہیں، یہ اختلافات جو بدلنا جائز ہے یا عدم جائز ہے اس بارے میں یہ اختلاف ہے۔ اما اولویت روایت اللفظ من غیر تصرف فیہا فمتفق علیہ، بس تصرف کیے بغیر، حدیث کو تصرف کیے بغیر لفظاً جیسا ہے ویسا ہی ہو بہو، روایت اللفظ ہو بہو روایت کرنے کی جو اولیت بات ہے اس میں تو سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے حدیث کو جس الفاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلا ہے اسی الفاظ میں اس کو نقل کیا جائے، یہ سب سے زیادہ اولا طریقہ ہے۔ اور یہ اولا طریقہ دلیل کیا ہے؟ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، نظرہ دونوں پڑھ سکتے ہو، نصرہ سے اور باب تفعیل سے، نظر اللہ ترو تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اس شخص کو، سمع مقالتی جس نے میری بات کو سنا، فوعاہا اور اس کو حفاظت کیا، فاداہا اور اس کو ادا کیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا، کما سمع الحدیث جیسا کہ حدیث کو سنا ہے، جیسا کہ مجھ سے سنا ہے اسی طریقے سے حفاظت بھی کیا ہے اور اس کو ادا بھی کیا ہے۔ یہی جو ہے اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے۔ والنقل بالمعنی واقع فی الکتب الستۃ وغیرہا، کتب ستہ میں روایت النقلی بالمعنی، روایت النقلی بالمعنی جو ہے
یہ سیاستہ کی کتاب میں اور دوسری حدیثوں کی کتاب میں جو ہے اس کے کثیر واقع ہوا ہے، روایت النقل جو ہے بالمعنی ثابت ہے حدیث کی کتابوں میں۔ والعنعنۃ روایت الحدیث بلفظ عن فلان عن فلان، اور عنعنہ کہا جاتا ہے اس روایت کو، روایت حدیث کو، اس حدیث کو جس کو روایت کیا گیا ہے، روایت الحدیث، حدیث کو روایت کرنا بلفظ عن فلان عن فلان، عن فلان ابن فلان ابن فلان، اس طرح کے الفاظ سے، فلان فلان کے الفاظ سے جس حدیث کو روایت کیا جاتا ہے اس کو حدیث عنعنہ کہا جاتا ہے۔ والمعنعن، یہاں دیکھیں تین لفظ، ایک ہے معنعن، اس میں فاعل کا صیغہ، جو عن سے یعنی فلان، عن فلان ابن فلان، جو اس سے روایت کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے معنعن۔ ایک ہے معنعن عنہ، معنعن عنہ یعنی معنعن کے شیخ جو ہے ان کو معنعن عنہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے معنعن یعنی وہ حدیث جس کو عن سے ذکر روایت کیا گیا ہے اس کو معنعن کہا جاتا ہے۔ تو معنعن اس میں مفعول کا صیغہ حدیث کو کہا جاتا ہے، معنعن جو عن کے ذریعے سے، عن فلان کے ذریعے سے حدیث کو روایت کرتا ہے، اور معنعن عنہ وہ شیخ جس کو معنعن نے جو ہے جن سے روایت لیا ہے ان کو معنعن عنہ کا معنعن عنہ کہا جاتا ہے۔ والمعنعن حدیث، معنعن وہ حدیث ہے رویہ بطریق العنعنتی جس کو روایت کیا گیا ہے عنعنہ کے طریق سے، یعنی عن سے یہ روایت کیا گیا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصِرَةُ عِنْدَ مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو معنین ہوگا اس کا معنعن عنہ سے یعنی اپنے شیخ سے معاصرت کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ لازمی ہے، ایک زمانے میں ہونا ضروری ہے، اگر ایک زمانے میں نہیں ہوگا تو اس کا حدیث قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ واللقاء عند البخاری، امام بخاری نے کہا ہے کہ صرف معاصرت سے کام نہیں چلے گا بلکہ کم سے کم ایک مرتبہ معنعن اور معنعن عنہ کے درمیان ملاقات ہونا ضروری ہے۔ والاخذ عند قوم آخرین، تیسری جماعت محدثین کی، ان کی رائے یہ ہے کہ صرف لقاء سے، صرف معاصرت سے حدیث قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ حدیث لینا ثابت ہوگا، حدیث کا لینا، والاخذ اور لینا عند قوم یعنی معنعن اپنے شیخ سے حدیث لیا ہے، اس بات کا ثبوت بھی ہونا ضروری ہے۔ وہ مسلم رد علی الفریقین، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تردید کی دونوں فریق پر، یعنی امام بخاری پر اور یہ آخرین، قوم آخرین کے اوپر رد کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بس معاصرت ہی کافی ہے، حدیث معنعن کی حدیث قبول کرنے کے لیے معاصرت ہی کافی ہے۔ علی الفریقین اشد الرد، بہت ہی سخت یعنی جو ہے ان دونوں فریق پر سخت رد کیا ہے۔ وہ بالغ فیہ، اور اس میں مبالغہ بھی کیا ہے، یعنی وہ لمبی چوڑی باتیں جو ہے وہ دل کو چھونے والی باتیں بھی کہہ دی ہے دونوں فریقوں کے بارے میں۔ وعنعنۃ المدلس غیر مقبول، یہ حدیث عنعن جو ہے اگر کوئی مدلس کی تعریف اوپر میں گزر چکی ہے، اگر مدلس روایت کرتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ غیر مقبول، وہ مقبول نہیں ہے۔ تو یہ جو باتیں ہوئی ہے پہلی والی عنعنہ سے لے کر کے یہاں تک بالغ فیہ، یہ حدیث عنعنہ کی بات ہے لیکن غیر مدلس نے عن سے ذکر کیا ہے تو اس کے حدیث جو قبول کی جائے گی، یعنی اتصال السند مانا جائے گا۔ اگر مدلس کرتا ہے تو اتصال السند مانا جائے گا، اگر مدلس کرتا ہے ویسے پہلے ہی سے وہ تو عیبدار ہے ان کی حدیث، اوپر سے اور عن سے ذکر کیا ہے تو کیسے قبول کیا جائے گا؟ بس بھائی آج کا سبق جو ہے وہ اتنا ہی رہنے دیجیے۔ کل حدیث مرفوع سندہ متصل فہو مسند، انشاءاللہ تعالی اس کو اگلا سبق میں جو ہے وہ بتا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔